وہ افغانستان جس کے ساتھ پاکستان کا اتحاد ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اب پاکستان جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ پاکستان اور افغانستان یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ دوسرا اوریہ مقبول جان نے اس پر کیا کہا ہے کہ امریکی کمانڈر کیوں پاکستان پہنچا ہے اور اب کیا کچھ طے پایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ بشرا بی بی پر اب سعودی عرب سے کتنے مالیت کے گفٹ لینے کا الزام لگ رہا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حکومت کے پاس صرف گفٹ، توشہ خانہ، اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ ان انسیڈنٹس کی طرف دھیان دیں کہ ایک دم سے افغانستان میں پاکستان کے سفیر پر حملہ ہو جاتا ہے، پھر چینی ہوٹل پر افغانستان میں حملہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ افغان طالبان سرحد پر کشیدگی کر دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان سے ایسے بیان جاتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اب آپ اس بیان کو بھی غور سے سنیں کہ پاکستان جیسے پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ افغانستان سے جنگ لڑنی ہے۔ اب اصل میں یہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اوریہ مقبول جان اس سے متعلق کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پہلے عادل راجہ کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کو ہوائی اڈے دے چکا ہے، صرف اس کا اعلان کرنا باقی ہے، ساری فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں، امریکیوں کو اڈے مل چکے ہیں، اب بس پاکستانیوں کو پتہ لگنا باقی ہے۔ یعنی کہ آپ ایک دفعہ پھر سے کہہ لیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہو چکے ہیں اور اسے پاکستانیوں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو اگر تو یہ بات درست ہے عادل راجہ کی، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس ریجن کے لیے۔ اب دیکھیں، اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جنگ ہو جائے۔ کچھ دن قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کا پھر سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو ہم مضبوط کریں گے، یعنی پھر سے پاکستان کو ہتھیار فراہم کریں گے، پاکستان کی فوج کی ٹریننگ کریں گے کہ دہشت گردوں سے ایسے لڑنا ہے تاکہ پاکستان کی فوج افغانستان کی سرحد پر لڑے۔ اور اب آپ CNN کا یہ آرٹیکل بھی دیکھیں، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی جو طالبان کی پرابلم ہے وہ امریکہ کی بھی پرابلم ہے، یعنی دونوں سیم سوچتے ہیں۔ اب اس پر اوریہ مقبول جان بھی بول پڑے ہیں اور امریکی کمانڈر کے دورہ پاکستان پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرکولیا نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے ان کو گارڈ آف آنر دیا۔ بعد ازاں کمانڈ سینٹکام نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس کے بعد وفود کی سطح پر بات ہوئی۔ ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی استحکام اور سلامتی کی صورتحال سمیت دفاعی اور سیکورٹی تعاون، بالخصوص فوجی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب یہاں اوریہ مقبول جان کہتے ہیں کہ امریکی کمانڈر نئے آرمی چیف سے ملنے آئے اور کیا انہوں نے امریکہ کے اگلے منصوبوں کے حوالے سے عاصم منیر کو بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کی ایک جنگ چاہتا ہے تاکہ وہ یہ دکھا سکے کہ طالبان کی حکومت ایک غلطی ہے، اور ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر سے طالبان کی حکومت کو یہاں پر گرایا جائے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ٹرمپ نے اس فیصلے پر دستخط کیے تھے کہ افغانستان سے نکلنا ہے، اس لیے بائیڈن کو مجبوراً یہاں سے نکلنا پڑا، نہیں تو امریکہ نے ابھی بھی افغانستان سے نہیں جانا تھا۔ اب پھر سے امریکہ افغانستان کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پھر سے پاکستان کو استعمال کیا جائے گا۔ اب چین کیونکہ افغانستان میں CPEC کا اعلان کر چکا ہے تو یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ CPEC افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ممالک تک پہنچے۔ اب CPEC اگر وہاں تک پہنچ گیا تو سمجھیں آگے یورپ تک CPEC چلا جائے گا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چین نے اگر یہاں پر پھرتی نہ دکھائی تو چین افغانستان میں CPEC کو نہیں پھیلا سکے گا، اور پاکستان میں بھی CPEC سلو ہو کر رہ گیا ہے۔ دیکھیں، یہاں اگر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی ایک لڑائی ہو تو چین دونوں ممالک کو روک بھی سکتا ہے کہ دونوں ممالک بات چیت سے مسئلے کو حل کریں، اور دوسرا افغانستان کو ایک دفاعی اور معاشی معاہدہ کرنا چاہیے چین سے، تاکہ امریکہ کو یہاں پیغام پہنچے کہ چین اب یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے۔
امریکہ نے کوئی بھی ایڈونچر کیا اب افغانستان میں تو یہ ایڈونچر چین پر سمجھا جائے گا، سو اس سے امریکہ کی یہ گیم کاؤنٹر کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت غصے میں ہے کہ افغانستان سرحدوں پر گولہ باری کر رہا ہے، پاکستان کے شہریوں کو مارا جا رہا ہے اور پاکستان اس کا جواب تو دے گا ہی۔ اب یہ جواب کہیں جنگ میں نہ بدل جائے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی کہ پاکستان کا جواب بھی ایسا ہو کہ کہیں دونوں ممالک میں جنگ ہی نہ چھڑ جائے۔ اب دوسری جانب دوستو، نون لیگ پھر سے بشرا بی بی پر تحفوں کے الزامات لگانے لگ پڑی ہے اور اس دفعہ پھر سے اربوں سے تحفے لینے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے ساتھ اپنی گھر والی کی بھی تلاشی دیں۔ بشرا بی بی کو 2 ارب ممالک نے 6 ارب کے گفٹ دیے، یہ تحائف 3 کروڑ قیمت لگوا کر 1.5 کروڑ میں رکھ لیے۔ بشرا بی بی کے نام پر جعلی رسیدیں بنوائی گئیں، پہلے مرید چور نکلا تھا، اب مرشد بھی چور نکلے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، توشہ خانہ اسکینڈل پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ بشرا بی بی سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، لیکن وہ چور جو جیولری بیچی گئی اور بشرا بی بی کے نام پر جعلی رسیدیں بنوائی گئیں، ان کی قیمت 35 سے 40 ملین ڈالر کی جیولری بنتی ہے۔ عمران خان ہر تھوڑے دن بعد عمرہ کرنے کے لیے بلکہ گفٹ لینے کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے کہ میں اس سرزمین پر ننگے پاؤں اتر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، ننگے پاؤں حجاج مقدس جانے والا وہاں جو تحفے ملتا تھا اس کو بیچ ڈالتا تھا۔